ایک لائٹ گھر میں ہم جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، تو ہر مہینہ اس کا بل دینا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک بلب صرف ایک کمرے میں روشنی پہنچاتا ہے، لیکن ہر مہینہ ہوتے ہی اس کا بل ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بھئی اتنی رقم آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ آنکھ، اس کے اندر اللہ نے کیسے کیسے بلب لگائے، کیسے کیسے اس کے اندر اللہ نے بلب لگائے ہیں کہ ساری دنیا کو ان آنکھوں کے لیے روشن کر دیا۔ دنیا کے اندر کوئی کلر والی چیز ہے تو برابر کلر والی ہی نظر آئے گی، سفید ہے تو وہ سفید ہی نظر آتی ہے، کالی ہے کالی نظر آتی ہے، چھوٹا ہے تو چھوٹا نظر آتا ہے، بڑا ہے بڑا نظر آتا ہے، والد ہیں والد ہی نظر آتے ہیں، اولاد ہے اولاد ہی نظر آتی ہے۔ یہ کیسی طاقت اور قوت اللہ نے آنکھ کی اس بلب میں اور اس لائٹ کے اندر عنایت فرمائی ہے کہ ساری دنیا اس سے روشن ہو گئی، لیکن کبھی اللہ نے ان آنکھوں کا بل نہیں مانگا، حالانکہ اس ایک بلب کا بل فوراً ہر مہینے آ جاتا ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک کمرے کو روشنی پہنچاتا ہے، اور یہ آنکھ ساری کائنات اس کے اندر روشن ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کبھی اس بلب کا بل نہیں مانگا۔ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر یہ جو پلکوں کا سسٹم بنایا ہے، پلکیں جو بنائی ہیں جو ہر پل میں ہر سیکنڈ میں پلکتی رہتی ہیں، بند چالو ہوتی ہیں، یہ سسٹم یوں ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ یہ پلک گویا وائپر ہیں جو آنکھ پر گرنے والے ذرات اور کچرے وغیرہ کو صاف کر کے آنکھ کے کنارے پر لاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے آنکھوں کی خود بخود صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ایسا تھا جس کے پلک خراب ہو گئے تھے، وہ جھپک نہیں رہے تھے، تو وہ بندے کی آنکھوں کی صفائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ آنکھوں کو پانی لگایا کریں، پانی سے دھویا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر گزرتی پلک نہیں جھپک رہا تھا، ڈائریکٹ آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو پلک نہ جھپکنے کی وجہ سے گرد و غبار اور کچرا آ کر آنکھوں پر خود بخود جم جاتا تھا، اور آنکھ میں دھندلا نظر آتا تھا، صاف نظر نہیں آتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی صفائی کے لیے وہ پانی یا کچے کپڑے کا استعمال کرتے تھے۔ تو تھوڑے دن گزر نہیں پائے تھے، 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی مدت ہوئی ہوگی، وہ کچے کپڑے سے آنکھ صاف کرنے کی وجہ سے آنکھ کا جو یہ حلقہ ہے، یہ حلقے کے آس پاس کا سارا گوشت سڑ گیا تھا پانی کا کچا پن لگانے کی وجہ سے۔ تو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ آنکھ کے اوپر جھپکنے والا ایک پلک بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کو کچا کپڑا لگانا پڑتا جس کی وجہ سے آنکھ سڑ جاتی، آنکھ کے آس پاس کا گوشت اور چمڑا سڑ جاتا۔ تو آنکھ تو نعمت ہے، لیکن اس پر جھپکنے والی پلک بھی یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا جس کی وال فیل ہو گئی تھی، یعنی پیٹ میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں ایک اللہ نے ایک وال بنائی ہے کہ ہم کھانے کے فوراً بعد بھی اگر لیٹ جاتے ہیں تو وہ کھایا ہوا کھانا پھر منہ کے راستے سے واپس نہیں آ سکتا، اللہ نے اس کو وہیں پر بند کر دیا ہے، ایک وال سسٹم بنایا ہے۔ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سائیکل، موٹر یا گاڑی کا جو پہیہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹیوب ہوتا ہے، ٹیوب میں جب ہوا بھرتے ہیں تو ہوا بھرتے ہی فوراً جب پائپ اس کا نکالا جائے تو ہوا واپس نہیں آتی، اس لیے کہ وہاں پر وال لگی ہوئی تھی، وہ وال کا سسٹم بنایا گیا۔ تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر کس طرح سسٹم بنایا ہوگا۔ تو بندہ جب کھانا کھاتا ہے اور فوراً لیٹ بھی جائے تو اس کے کھانے واپس منہ کے راستے سے کھانا اور اس کا پینا، اس کی غذا واپس نہیں آ سکتی، کیوں؟ اللہ نے وال کا سسٹم بنایا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی وال خراب ہو گئی تھی، فیل ہو گئی تھی، تو وہ بندہ لیٹ کر نہیں سو سکتا تھا بلکہ بیٹھ کر سوتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر آرام کر رہا ہے رات کے وقت میں۔ جب صبح ہوئی تو صبح تک بھی وہ ویسے ہی نظر آیا، تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لیٹ کر نہیں سوئے، بیٹھ کر کیوں سو رہے ہیں اتنی تکلیف کے اندر؟
تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری وال فیل ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے لیٹ کر سونے سے مجھے منع کیا ہے، اگر میں لیٹ کر سوتا ہوں تو میرا کھایا ہوا کھانا منہ کے ذریعے سے باہر آئے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ سونا ہی نعمت نہیں ہے بلکہ لیٹ کر سونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ صرف سوئیں گے تو اسی کو نیند کو ہی ہم نعمت سمجھ رہے تھے، بالیقین نیند تو نعمت ہے ہی، لیکن نیند کا جو سب سے راحت اور آرام والا طریقہ ہے وہ لیٹ کر سونا، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیٹ کر سونا، کہ اگر وال سسٹم اللہ اندر جسم کے اندر نہ بناتے تو ہم لیٹ کر سونے کے قابل نہ ہوتے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم غور کرتے جائیں گے۔ پیارے اللہ کی پیاری پیاری نعمتوں کی شکر گزاری کا مادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اور جب بندہ شکر کرتا ہے تو خود اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندو تم جب شکر گزاری کرو گے نا تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، میں جو تم کو نعمتیں عطا کیا ہوں اس نعمتوں میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پر غور کر کے اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کریں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو صبر کرنے والا جسم ملے اور شکر کرنے والی زبان ملے، تو وہ اللہ کا بڑا خوش قسمت بندہ ہے، بڑا چہیتا بندہ ہے۔ تو ہمیں ناشکری والے الفاظ زبان پر نہیں لانے، ہمیں شکر گزاری والے الفاظ زبان پر لانے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، حالانکہ ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، اللہ نے بن مانگے بس اپنا بندہ بنایا، ایمان والا بنایا اور بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا، اور نعمتیں بن مانگے دے رہا ہے، بن مانگے نعمتیں دے رہا ہے، کھانے پینے کی نعمتیں ہوں، یہ جسم کے اندر جو نعمت ہم اعضائے جسم پارٹس آف باڈی، یہ بھی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ہم لباس پہنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت، سر چھپانے کے لیے گھر ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، زندگی بسر کرنے کے لیے پانی اور کھانا اور غذائیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت، اور سانس لینے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت، اور ہمارے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے سورج کو نکالا، یہ بھی اللہ کی نعمت، ہواؤں کو چلاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، خوشبوؤں سے نوازا، پھول اور پھل کو بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت، اور اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں، بے انتہا نعمتیں ہیں۔ میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ بندہ پیدا ہونے سے لے کر وفات پانے تک، صبح سے لے کر شام میں سونے تک، بلکہ آئندہ صبح بیدار ہونے تک، ہر لمحے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شکر گزار زبان، شکر گزار دل اپنا بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس سے بڑے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، اور ہم اللہ کے چہیتے بندے بنیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا، یا غالباً حضرت تھانوی نے پوچھا ہوگا یا بات کہی ہوگی کہ خیریت کا مطلب جانتے ہو کہ خیریت کا کیا مطلب ہے؟ اور حضرت نے خود جواب دیا کہ خیریت کا مطلب یہ ہے، خیریت اور عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان عافیت اور سکون کے ساتھ غذائیں کھائے، پانی پیے، اور عافیت اور سکون کے ساتھ کھائی ہوئی غذا کو وقت پر اپنے پیٹ سے باہر نکالے، ضروریات سے عافیت کے ساتھ فارغ ہو سکے، یہی خیریت۔ ورنہ کھائے ہوئے کھانے کو اگر ہم قضاء حاجت کا جب تقاضا ہو جائے تو اس وقت ہم نکال نہ سکیں، پیشاب کا تقاضا بڑھ جائے اور ہم اس کو وقت پر نکال نہ سکیں، اللہ اس سسٹم کو اگر بند کر دیں تو سوچو کہ انسان کی کیا حالت ہوگی اور کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن اللہ نے ایسی عمدہ نعمت ہمیں نوازا، عمدہ نعمت سے نوازا کہ ہم عافیت کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، منہ کا مزہ بھی برابر آ رہا ہے، زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، زبان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے، زبان الحمدللہ
سرد گرم ہر ایک کا احساس کر رہی ہے، اور زبان کے اندر یہ طاقت بھی ہے کہ وہ میٹھا بھی چکھ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے زبان کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے سسٹم کو اچھا بنایا، زبان کی نعمت کو برابر بنایا ہے، اس کے اندر پوری طاقتیں دی ہیں، تو ہم آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے اور نعمتوں سے محروم کریں گے ناقدری کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی نعمتوں کا احساس اور استحضار نصیب فرمائے، اور نعمتوں کی قدردانی کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔